کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی بستی میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام یوسف حسن تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ غریبی کی زندگی بسر کر رہا تھا کیونکہ وہ تعلیم یافتہ نہیں تھا، اس لیے اس کے حالات ہمیشہ خراب رہتے۔ روزگار کے طور پر وہ صرف جوتوں کی مرمت کا معمولی کام کرتا اور اس کے علاوہ کمائی کا کوئی اور ذریعہ اس کے پاس نہ تھا۔ غریبی اور بیماریوں نے یوسف حسن کی زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ کبھی وہ خود بیمار ہو جاتا اور کبھی اس کے گھر والوں کو کوئی نہ خوشگوار واقعہ پیش آ جاتا۔ یہ تمام دکھ اور پریشانیاں اس کے دل پر بوجھ بنتی رہتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا کہ یہ زندگی کب تک اسی طرح چلے گی۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے پرانے دروازے پر بیٹھا گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ غریبی اور فکر اور غموں کو بوجھ اس کی آنکھوں سے واضح جھلک رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر آسمان کی طرف اٹھی۔ پرندوں کا ایک گول اڑان بھرتا ہوا بستی کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ ان آزاد اڑتے پرندوں کو دیکھ کر یوسف حسن کے دل میں ایک سسکی سی اٹھی۔ وہ سوچنے لگا کہ کاش اس کی زندگی بھی ان پرندوں کی طرح آزاد اور بے فکری سے بھری ہوتی۔ یوسف حسن پہلے ہی پریشان حال دروازے پر بیٹھا تھا۔ آسمان سے اترتے پرندوں کے جھنڈ کو دیکھ کر اس کا دل اور بھی بھاری ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر ان پرندوں کو اپنے گھر کے قریب سے بھگانا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ یوسف حسن کو یہ عادت تھی کہ وہ کسی جانور یا پرندے کو اپنے آس پاس دیکھ کر جھنجلا اٹھتا اور انہیں ڈرا کر بھگا دیتا۔ وقت گزرتا گیا۔ غریبی، بیماریوں اور غموں نے اس کے حوصلے کو توڑ دیا۔ ایک دن وہ اتنا دل شکستہ ہوا کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی ختم کر دے گا۔ گھر سے نکل کر وہ گھر سے باہر ایک نالے کے کنارے پہنچا اور بغیر سوچے سمجھے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نالے کے کنارے ایک بزرگ اپنے 2 شاگردوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ایک شخص ڈوب رہا ہے، اس نے اپنے شاگردوں کو فوراً حکم دیا کہ اسے بچاؤ۔ شاگردوں نے دوڑ کر یوسف حسن کو پانی سے نکالا اور کنارے پر لٹا دیا۔ ہوش میں آتے ہی بزرگ نے اس سے محبت بھری مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، اے انسان، زندگی اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ تو اسے اس طرح ضائع کرنے کا کیوں سوچ رہا ہے؟ یاد رکھ، جب تیرا وقت پورا ہوگا تو خود بخود یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی، لیکن اپنی جان خود لینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یوسف حسن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، اے بزرگ، میں اپنی زندگی کی پریشانیوں سے عاجز آ چکا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میرا اچھا وقت کب آئے گا۔ میں دن رات محنت کرتا ہوں مگر کامیابی میرا مقدر نہیں بنتی۔ ہر بار ناکامی اور دکھ ہی میرا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ سن کر بزرگ نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹے، سب سے پہلے یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ موت تیرے دکھوں کا حل ہے۔ خودکشی کمزوری کی نشانی ہے اور مومن کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ جو مشکلات اللہ دیتا ہے وہ تیرے ایمان کا امتحان ہے۔ صبر کر، محنت کر اور اللہ پر بھروسہ رکھ، انشاءاللہ تیرے دن ضرور بدلیں گے۔ یوسف حسن نے گرجتی آواز میں کہا، اے بزرگ، آپ حکمت والے ہیں، برائے کرم مجھے راستہ دکھائے، بتائے کہ میرا اچھا وقت کب آئے گا۔ بزرگ نے یوسف حسن کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹے، میں ضرور تیری مدد کروں گا اور تجھے بتاؤں گا کہ اچھے وقت کی آمد کی علامت کیا ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے تجھے میری کچھ باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ یوسف حسن نے عاجزی سے کہا، اے بزرگ، آپ جو چاہیں گے میں سب ماننے کو تیار ہوں، بس مجھے بتا دیجئے کہ میرا اچھا وقت کب اور کیسے آئے گا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، سب سے پہلے میری بات غور سے سن۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا اچھا وقت جلد آ جائے تو روزانہ پرندوں کو دانہ ڈال، خاص طور پر ان پرندوں کو جو تیرے گھر کے قریب آتے ہیں۔ یہ سن کر یوسف حسن حیران ہوا اور کچھ غصے سے بولا، مگر مجھے تو بالکل بھی وہ پسند نہیں۔ جب بھی وہ میرے دروازے پر آتے ہیں میں انہیں بھگا دیتا ہوں۔ پرندوں کا میری قسمت یا اچھے وقت سے کیا تعلق؟ بزرگ نے نرمی سے کہا، یہی تو تیرا امتحان ہے بیٹے۔ اکثر انسان اپنی پریشانی اور غصے کی حالت میں ان نشانیوں کو خود ہی دور کر دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہیں۔ پرندے دراصل خیر اور برکت کی علامت ہے۔ اگر تو ان کا خیر مقدم کرے گا تو تیرے لیے رزق اور آسانی کے دروازے کھل جائیں گے۔ یوسف حسن خاموش ہو گیا اور آخر کار اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ اس نے بزرگ کی بات مان لی اور گھر واپس چلا گیا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے دروازے کے سامنے دانہ ڈالنا شروع کر دیا۔ شروع میں دل نہیں مانتا تھا مگر آہستہ آہستہ اسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے گھر کا ماحول پہلے سے بہتر ہو رہا ہے۔ جب بھی پرندے اس کے دروازے پر آ کر دانہ چنتے اسے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون ملنے لگتا۔
اس کے دل نے کہنا شروع کیا کہ شاید واقعی اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ ایک ہفتے بعد یوسف حسن دوبارہ بزرگ کے پاس گیا اور کہا، میں نے آپ کے حکم کے مطابق روزانہ پرندوں کو دانہ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ شروع میں دل نہیں مانتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے گھر کا ماحول پہلے سے بہتر ہو رہا ہے، اور اب عجیب بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے جیسے میرے دل سنورنے لگے ہیں، گویا کوئی خوشخبری قریب ہے۔ یہ سن کر بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹے، یہی اصل راز ہے۔ اکثر انسان اپنے دکھ اور غصے میں ان علامتوں کو خود ہی دھتکار دیتا ہے جو اس کے اچھے وقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ پرندے اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ تیرے گھر پر اللہ کی رحمت کا پیغام لاتے ہیں۔ ان کی قدر کر اور صبر کے ساتھ محنت جاری رکھ، انشاءاللہ تیرا وقت ضرور بدلے گا۔ زندگی میں کچھ غیر متوقع واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اشارہ دیتے ہیں کہ اچھا وقت قریب ہے۔ مگر یوسف حسن نے گہرے دکھ کے ساتھ کہا، اے بزرگ، میری مدد کرے، میں نے اپنی زندگی میں عزت کے بجائے صرف ذلت دیکھی ہے۔ یہ سن کر بزرگ نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت کی۔ یوسف حسن ادب اور احترام سے سنتا رہا، پھر اس نے کہا، مجھے ان آیتوں کا مطلب سمجھائے۔ بزرگ نے جواب دیا، ان آیتوں کا مطلب ہے کہ اللہ ہی بادشاہی کا مالک ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، وہی سب پر قادر ہے۔ لہٰذا آئندہ اگر تجھ پر کوئی آزمائش آئے تو صبر سے کام لے اور اللہ پر بھروسہ رکھ۔ اس کے بعد یوسف حسن نے اپنے دل میں یہ آیت بسا لی، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے پرانے کام یعنی جوتوں کی مرمت میں مشغول ہو جاتا اور یہ دعا بار بار دہراتا تھا۔ کچھ دن گزرے، اچانک ایک نئی مصیبت نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اللہ نے اپنے اس بندے کو ایک بار پھر آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اب کوئی بھی اس کے پاس جوتے مرمت کروانے نہ آتا۔ اس کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے بچے تھے، اس نے مشکل سے کچھ دن کا راشن خریدا اور گھر کا چولہا جلایا۔ مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے، حالات اور خراب ہوتے گئے۔ وہ روز بازار جاتا، پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر انتظار کرتا کہ شاید کوئی گاہک آ جائے، مگر دن ڈلتا اور کوئی نہ آتا۔ گھر میں فاقے شروع ہو گئے، بچے بھوک سے بلبلانے لگے۔ 2 دن تک سب نے صرف پانی پی کر گزارا کیا۔ اناج نہ تھا، نہ روٹی کا ٹکڑا۔ اس کی بیوی بھی غم سے نڈھال ہو گئی، وہ اپنے بچے کو بھوکا دیکھ نہ سکی۔ ایک دن یوسف حسن شام کو گھر آیا تو اس کی بیوی روتے ہوئے بولی، اگر آج بھی بچوں نے کچھ نہ کھایا تو وہ مر جائیں گے۔ یوسف حسن، کچھ کیجیے، ورنہ میں اپنے بچوں کو یوں تڑپتا نہیں دیکھ سکتی۔ کچھ دن گزرے، یوسف حسن کے بچوں کے پیٹ میں ایک نوالا بھی نہ گیا تھا۔ ننھے معصوم بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے۔ ایک دن اس کی بیوی روتے ہوئے بولی، بے گناہ بچوں کا کیا قصور ہے؟ آج سامنے والے پڑوسی کے گھر دعوت ہے، حلال گوشت پکا ہے، آپ وہاں جا کر کھانا یا تھوڑے سے پیسے مانگ لے تاکہ ہمارے بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ یوسف حسن نے گہری سانس لی اور بولا، میں کبھی کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر بچوں کی یہ حالت دیکھ کر دل ٹوٹتا ہے۔ اگر تم کہتی ہو تو میں جاتا ہوں، شاید اللہ وہاں سے کوئی سبب پیدا کرے۔ وہ ہمت کر کے پڑوسی کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، السلام علیکم بھائی، میں بھیک مانگنے والا نہیں ہوں، مگر 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ میرے بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا یا پیسے دے دیجئے، جب اللہ نے دیا تو میں واپس کر دوں گا۔ اگر یقین نہ ہو تو میرے گھر آ کر دیکھ لیجئے، بچوں کی حالت بہت خراب ہے۔ لیکن پڑوسی جو غرور اور تکبر سے بھرا ہوا تھا، طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا، اے یوسف حسن، تو بڑا مان رکھنے والا بنتا ہے اور آج مانگنے آیا ہے، جا یہاں سے نکل جا۔ یہ کہہ کر اس نے یوسف حسن کو دھکا دیا، وہ زمین پر گر پڑا، اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ بے بس اور کمزور یوسف حسن میں اتنی طاقت نہ تھی کہ مقابلہ کر سکے۔ وہ مشکل سے اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا گلی میں چلنے لگا۔ اسے قریب ہی ایک مسجد نظر آئی، وہ وہاں داخل ہوا، کپڑوں کی گرد جاڑی، زخم سے خون صاف کیا اور بڑی مشکل سے وضو کیا، پھر مصلے پر کھڑا ہو کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور روتے روتے وہی دعا دہرانے لگا جو بزرگ نے اسے سکھائی تھی، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ روتا رہا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اسی لمحے ایک تاجر مسجد میں داخل ہوا، اس نے یوسف حسن کو دعا کرتے اور روتے دیکھا تو اس کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ وہ آگے بڑھا، سلام کیا اور بولا، میں ایک تاجر ہوں، شہر سے اپنا سامان لایا ہوں،
لیکن راستے میں میرا ساتھی فوت ہو گیا. مجھے ایک ایماندار ساتھی کی ضرورت ہے. اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں تمہیں پورا حق دوں گا. بس شرط یہ ہے کہ ایمانداری سے کام کرنا. یوسف حسن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہنے لگے. اس نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے میرے رب، تو ہی بادشاہی کا مالک ہے. عزت اور ذلت سب تیرے اختیار میں ہے. تو اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا تھا. یوسف حسن کی دعا اللہ نے سن لی تھی. مسجد میں ملنے والے نیک دل تاجر نے اسے اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا. پہلے ہی دن کچھ پیسے بھی دیے تاکہ وہ گھر جا کر اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے. یوسف حسن خوشی خوشی کھانا خرید کر گھر گیا. سب نے مل کر کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا. اگلے دن سے یوسف حسن نے تاجر کے ساتھ محنت شروع کر دی. تاجر نے بازار میں ایک دکان کرائے پر لی جہاں وہ سامان لاتا اور یوسف حسن ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرتا. کئی سالوں تک یہ کاروبار چلتا رہا اور آہستہ آہستہ یوسف حسن کے حالات بدل گئے. پھر ایک دن تاجر نے کہا، یوسف حسن، میں نے زندگی میں تم سے زیادہ ایماندار اور محنتی انسان نہیں دیکھا. تمہاری بدولت ہمارا کاروبار بہت بڑا. اب میں اپنے شہر واپس جا رہا ہوں. یہ دکان اور سارا کاروبار تمہارا ہے. بس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. یوں یوسف حسن دکان کا مالک بن گیا اور اس کے کاروبار کو اور وسعت دی اور اللہ کے فضل سے شہر کا سب سے دولت مند شخص بن گیا. اس نے ایک عالی شان گھر بنایا اور اس نے دروازے پر یہ آیت لکھوائی، اللہ بادشاہی کا مالک ہے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یوسف حسن کے گھر میں روزانہ کھانا بنتا اور جو بھی غریب آتا وہ عزت سے کھانا کھاتا اور خالی ہاتھ نہ جاتا. پرندوں کو بھی وہ روزانہ دانا اور روٹی ڈالتا. ایک سردیوں کی شام یوسف حسن کے دروازے پر ایک بوڑھا کانپتا ہوا شخص آیا. اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بھوک اور بیماری نے اسے کمزور کر دیا تھا. یوسف حسن نے فوراً اسے اندر بلایا، نئے کپڑے دیے اور گرم کھانا کھلایا، مگر اس کی حالت دیکھ کر نوکر رو پڑا. یوسف حسن نے پوچھا، بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ نوکر نے لرزتی آواز میں کہا، حضور، یہ وہی مغرور شخص ہے جس نے کئی سال پہلے آپ کو اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا. یہ سن کر یوسف حسن نے بوڑھے کو غور سے دیکھا. یوسف حسن نے مسکرا کر کہا، بھائی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں وہی یوسف حسن ہوں جسے تم نے ایک وقت اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا. اس دن میں اپنے بچوں کے لیے صرف 2 وقت کا کھانا مانگنے آیا تھا، مگر تم نے مجھے ذلیل کر کے خالی ہاتھ بھیج دیا تھا. اس ماتھے پر آج بھی وہ زخم کا نشان باقی ہے. لیکن سنو، میں نے اس وقت بھی اللہ پر بھروسہ کیا تھا اور آج بھی صرف اسی پر یقین رکھتا ہوں. اللہ ہی ہے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. وہ بولا، ہاں بھائی، آج میں اپنی غلطی مانتا ہوں. میرا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی اور بچے مجھ سے دور ہو گئے، غرور نے مجھے ذلت کے آخر تک پہنچا دیا. واقعی انسان کو دولت پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. یوسف حسن نے نرمی سے کہا، مایوس نہ ہو، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے. اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. پھر اس نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ کچھ پیسے بھی دیے اور کہا، یہ لو، اپنی زندگی دوبارہ شروع کرو. میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں وہی سہارا دوں جو اس وقت میرے رب نے مجھے دیا تھا. بوڑھا پڑوسی یوسف حسن کے قدموں میں گر پڑا اور دعائیں دینے لگا، اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے. تمہارے جیسا نیک دل انسان ہی اصل دولت کا مالک ہے. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کا اصل سکون اور کامیابی غرور اور دولت میں نہیں بلکہ صبر، شکر اور اللہ پر بھروسے میں ہے. جو انسان مشکل وقت میں ہمت نہ ہارے، مایوسی کی بجائے دعا اور صبر کو اختیار کرے، اللہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. تو کبھی کسی غریب یا محتاج کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. آج جس کے پاس کچھ نہیں، کل وہ عزت اور دولت کا مالک ہو سکتا ہے. اور اصل عزت اسی کی ہے جو دوسروں کی مدد کرے اور دلوں میں جگہ بنائے. تو ویورز، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے. چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو آل پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے. کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.